پہلا سوال دیکھیے اسی سے ریلیٹڈ بھی آ گیا ہے لیکچر سے. آج کل کنواری لڑکیاں جو نیٹ والے لباس پہنتی ہیں یا یہ کیا لکھا ہے آگے پرفیوم کا استعمال کر کے گھر سے نکلتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ سوال بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا اس کو. اس کے سلسلے میں ایک قرآن کی آیت اور 2 حدیثیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نقل کریں گے، مسئلہ بالکل کلیئر ہوگا. پہلی قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں فحاشی پھیلے، جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مزے کی بات یہ ہے، دنیا میں ان کے لیے عذاب یہ ہے کہ کوئی بھی شریف انسان ان کو شریف نہیں کہے گا، پورے محلے میں بدنام ہوں گی، پورے شہر میں بدنام ہوں گی کہ یہ بد چلن. اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ اللہ بہتر جانے. تو اسی کو سورہ نور کی اس آیت میں کہا کہ جو چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے، جو لڑکیاں نیٹ والا لباس پہنتی ہیں یا باریک لباس پہنتی ہیں یا ہاف لباس پہنتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی چاہتی ہیں کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے. تو ان کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی یہ آیت ان والدین کو بھی ایڈریس کر رہی ہے جو اپنے بچوں پر قدغن نہیں لگاتے، روک تھام نہیں کرتے. یعنی آپ کی بچی ہاف اسکرٹ پہن رہی، آپ کی بچی نیٹ والے لباس پہن رہی، وہ نیٹ والا لباس ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں آستینیں نیٹ کی ہوتی ہیں، پورے لباس کی ہم بات بھی نہیں کر رہے. آج کل جو لباس چلے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پورا لباس ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صرف آستین لگی نیٹ کی، وہ بھی حرام ہے ان کے لیے، ناجائز ہے وہ بھی پہننا. وہ والدین دیکھتے ہیں ہماری بچی ایسا لباس پہن رہی، اس کے باوجود کچھ نہیں کہتے. مزہ آتا ہے، ہاں بھیا بٹیا ہماری بڑی ماڈرن ہے، ہماری بٹیا ڈاکٹر ہے، ہماری بٹیا انجینئر ہے، کیا کہنے کی ضرورت. تو ان والدین کے اوپر بھی یہ آیت فٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کامنلی یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلم سماج میں فحاشی پھیلے، ان پر بھی یہ آیت فٹ ہو جائے گی جو اپنے موبائل سے واٹس ایپ کے تھرو گندی گندی چیزیں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو، سب پر بالکل کامن ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم سے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے 2 گروہ، بڑی رقت انگیز حدیث ہے اور بڑی خطرناک حدیث ہے. اس حدیث کو واقعی جب ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی تھی، جہنم کی بھی سیر کرائی گئی تھی، آپ کو دکھایا گیا تھا یہ ہیں وہ ہیں. آپ جب معراج کا واقعہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے. بہرحال پورا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت یہاں پر کم ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کو ان 2 گروہوں پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ نہیں دکھایا گیا. اس لیے نہیں دکھایا گیا کیونکہ ان پر اتنا سخت ترین عذاب ہو رہا تھا، بڑا کٹھن عذاب ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا. پہلا گروہ وہ ہے جو ہاتھ میں کوڑا لیے ہوتا ہے اور ناحق لوگوں کو کوڑے سے مارتا ہے. بہت سے جانور کے مالک بھی ایسا کام کرتے ہیں، جانور ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی دقت نہیں، اس کے باوجود آپ کوڑا لیے ہیں مار رہے ہیں. بہت سے لوگ ناحق لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، سامنے والا آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہا، اس کے باوجود آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو یہ ناحق ظلم کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو اتنا بدترین عذاب ہوگا قیامت کے دن کہ اس عذاب کو ہمیں بھی نہیں دکھایا گیا ہے. تو پہلا یہ گروہ. دوسرا گروہ سننے کے لائق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، لباس پہن کر بھی، یعنی لباس پہنے ہوں گی لیکن اتنا ٹائٹ کہ بدن جھلکے گا، یا اتنا ہلکا کہ بدن جھلکے گا، یا اتنا کم کہ بدن جھلکے گا. یہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں. فرمایا مٹک مٹک کر چلنے والیاں، بالوں کو اکٹھا کر کے باندھنے والیاں، جو اس طرح سے لڑکیاں جوڑا باندھتی. ایک تو یہ پیچھے باندھا جاتا ہے، وہ اس وعید میں نہیں داخل ہے، یعنی بہت سی ہماری بہنیں پیچھے باندھتی ہیں وہ دکھتا نہیں ہے. بعض ہیں جو فیشن میں یوں باندھتی ہیں، یوں کر کے باندھتی ہیں، یوں چھلا نکالتی ہیں، ان کے لیے ہے یہ. تو 3 طرح کی عورتیں جن کو سخت ترین جہنم میں عذاب ہوگا. لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، جو مٹک مٹک کر چلتی ہیں، اور بالوں کو اکٹھا کر کے جو باندھتی ہیں سر کے اوپر اونٹ کی کوہان کی طرح. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اور حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو میلوں کے فاصلے سے آئے گی، بہت دور دراز، 100 سال کی. ایک حدیث میں صحیح مسلم کی آیا کہ 100 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی. لیکن آپ غور کریے کہ یہ جنت سے کتنی دور ہوں گی اس طرح کی عورتیں، جہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں. اگلی حدیث دیکھ لیجئے جو سنن ابو داؤد کی، یہ بھی بڑی رقت انگیز حدیث ہے. فرمایا
جو عورتوں مردوں کو اوپر جو سوال میں ایک شق تھی پرفیوم کا استعمال، اس پر یہ حدیث ہے، جو عورتیں مردوں کو مائل کرنے کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زنا کیے بغیر زانیہ۔ آپ تصور کریے، یعنی آج کل تو یہ چلن بن گیا ہے، ہر لڑکی، آپ کسی لڑکی کے پاس سے گزریے، ذرا قریب سے گزریے، یہ نہیں کہہ رہے چھیڑ خانی کریے، چیک کرنے کے لیے قریب سے گزریے، آپ کو خوشبو آ جائے گی۔ پرفیوم یوز کرتی ہیں ساری لڑکیاں، قریب ساری کوئی نہ کوئی خوشبو یوز کرتی ہیں۔ اچھا، یہ خوشبو، یہ بناؤ سگار لڑکیوں کے لیے جائز ہے کب؟ جب آپ کا شوہر ہو۔ شوہر کے سامنے تو بدبودار بنی بیٹھی ہیں، وہ آیا ہے کام کاج سے، اس کا موڈ خراب ہو گیا دیکھ کر کے، تو ظاہر سی بات ہے آفس کی لڑکیوں پر تو اس کی نظر رہے گی ہی۔ اسی کو تو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر کے سامنے آپ بن ٹھن کے رہو، بھائی دن بھر آپ چاہے جیسی رہو، لیکن جب آپ دیکھو کہ آپ کے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے تو ذرا سا آپ سج سنور لو، اچھی طرح سے بن لو۔ لیکن شوہر کے سامنے تو وہی دن بھر کا پسینہ لگا ہے جسم میں، ویسے ہی آ گئی شوہر کے سامنے، دیکھ کر کے اس کا موڈ خراب ہو رہا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس سچویشن میں، کنڈیشن میں شوہر کے سامنے آؤ گی اور وہ آفس میں جا رہا ہے تو وہاں وہ رگروٹ قسم کی لڑکیاں سامنے آ رہی ہیں تو دماغ نہیں خراب ہوگا اس کا؟ تو اسی لیے تو یہ نصیحت کی گئی کہ شوہر کے سامنے بن ٹھن کے آؤ، سنور کے آؤ، سج کے آؤ۔ لیکن شادیوں میں جانا پھر عورتوں کو دیکھو 10,000 دیں گے بیوٹی پارلر کے لیے، پھر ان کے بعد نہ پیسوں کی کمی ہے نہ کسی چیز کی کمی ہے، اور شوہر کے پاس آنا تو یہ کچھ۔ تو اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی سخت وعید ہے، تصور کریے ذرا کہ جو عورتیں مردوں کو مائل کرنے کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ زنا کیے بغیر زانیہ ہیں، یعنی آپ زنا بھی نہیں کر رہی، اس کے باوجود آپ کو زنا کا گناہ مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو سمجھ آئے بات۔ اگلا سوال، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کثرت سے ضعیف احادیث بیان کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ سرے سے اسے منع کر دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح رہنمائی کیجیے۔ بھائی یہاں پر جو بات ہوتی ہے قرآن و حدیث سے ہی ہوتی ہے، معاف کریے گا، قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ لکھنے کی اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے جو ضعیف حدیث کا معاملہ ہے یہ ذرا لینتھی ہے، اس کے اوپر لیکچر ہمارا ریکارڈ ہے، شارٹ میں ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہو تو آپ جائیے گا یوٹیوب پہ لکھیے گا ضعیف حدیث اور صحیح حدیث، تو لیکچر ہمارا کھل جائے گا، نام لکھ دیجیے گا آگے طارق عبداللہ ندوی، تو آ جائے گا اس میں شارٹ میں۔ تو جو بات مضبوط ہوتی ہے اصلی بات وہی ہوتی ہے۔ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث میں کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ کمزوری کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی، کبھی راوی ایسا ہوتا ہے جو بھلکڑ ہوتا ہے، کبھی راوی ایسا ہوتا ہے جو جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی راوی ایسا ہوتا ہے جس کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے، کبھی جو سلسلہ ہے روایت کا اس میں کوئی نام چھوٹا ہوا ہے، یا ڈائریکٹ کوئی تابعی ہے صحابی کا نام لیے بغیر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، تو بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ ایک وہ حدیث ہے جو بالکل پیور، آپ کو بتا دیں صحیح حدیثیں کہاں ملیں گی؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ان دو کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ بالکل آنکھ بند کر کے ماننے والی ہیں، معمول بھی بھلے نہ ہو لیکن سب کی سب صحیح ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو اتھینٹک کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں آپ کو حدیث صحیح بھی ملے گی، ضعیف بھی ملے گی اور موضوع بھی ملیں گی، ہر طرح کی روایتیں مل جائیں گی۔ تو وہ جو علیحدہ دوسری کتابیں ہیں، مشکات ہو گئی، ترمذی ہو گئی، مسند احمد ہو گئی، نسائی ہو گئی، ابن ماجہ ہو گئی، ابو داؤد ہو گئی، اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں آپ کو ہر طرح کی حدیثیں ملیں گی۔ تو اس میں سے جب آپ کوئی حدیث لیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ بخاری مسلم سے جب آپ کوئی حدیث لیں تو آپ کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اسی لیے ہماری یہ عادت ہے جب بخاری اور مسلم کی کوئی حدیث ہم بیان کرتے ہیں تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں سب صحیح نہیں ہے۔ جب دوسری کتاب سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک منٹ، یہ ہم جواب مکمل کر دیں۔ تو ہم نے بتایا کہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ مضبوط ہی بات صحیح ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو بات وہ کہو جو پختہ ہو، جو مضبوط بات ہو وہ بات کہو۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5 اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر کہی بات اڑا دے، ہر سنی سنائی بات لوگوں کو بتا دے، تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے۔ اگلی حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ گڑھا تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔
تو اس لیے اب جو علماء کی بات آ رہی ہے یہاں پر کہ کثرت سے بہت سے لوگ ضعیف حدیث، تو دیکھیے جو فضائل کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے، فضائل کے معاملات میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے، اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں، صحیح مسلم کا مقدمہ انہوں نے لگ بھگ 100 پیج میں لکھا ہے، جس میں 92 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں۔ وہ واقعی مقدمہ بڑا لاجواب ہے، ہر کسی کو صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھنا چاہیے، بہت زبردست مقدمہ ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس صحیح حدیثیں ہی بہت ہیں، بہت صحیح حدیث ہیں، تو صحیح حدیث سے ہم کام چلائیں، زیادہ بہتر ہے، ضعیف کی طرف ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی ہم کو فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بیان کرنی پڑ رہی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ نہیں کہ آپ ضعیف حدیث بیان کر دیں اور عوام کو صحیح کہہ کر کے ٹوپی پہنا دی آپ نے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو تاکہ پتہ چلے کہ یہ ضعیف ہے، لہٰذا اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو صحیح، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد اب کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی عقل چلائے اس میں، پھر آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے آپ کو حدیث کا اسٹیٹس اور مقام بتانا پڑے گا کہ یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ یہ تو ضعیف کی بات ہوئی کہ فضائل میں چل جائے گی، مسائل میں ضعیف حدیث نہیں چلے۔ اب ایک اور قسم ہے موضوع حدیث۔ موضوع حدیث کسی معنی میں آپ بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں موضوع حدیثیں بھی کثرت سے ملیں گی آپ۔ ریزن کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب موضوع حدیث ہے تو بیان کیوں کیا؟ بیان کرنا ضروری ہے، محدثین نے موضوع حدیث اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی بیان کرے گا آپ کھٹ سے کہہ دو گے کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ تو کتابوں میں آپ کے نالج کے لیے لکھی ہے، عمل کے لیے اور بیان کرنے کے لیے نہیں۔ تو موضوع حدیث آج کل بہت ساری موضوع حدیثیں عوام میں رائج ہیں، ان کو قطعاً بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ موضوع حدیث بیان کرنے سے آپ احتیاط کریں۔ اب آپ سوال کر لیجئے، آپ کا جو سوال ہے اس سے متعلق۔ میں نے جو کل کسی عالم سے بات کی تھی، انہوں نے جمعے میں بیان کیا تو وہ کچھ بیان کر رہے تھے، تو میں نے ان کے اوپر یہ کہا، میں نے کہا مولانا آپ دلیل دے دیجیے مفتی صاحب۔ تو مفتی صاحب نے دلیل تو دی، تو میں نے اپنے ایک دوست عالم کو دکھایا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ موضوع حدیث ہے، تو آپ اس کے اوپر مفتی صاحب سے مانگ لی۔ جب میں نے ان سے دلیل پکی مانگی اور تو کہنے لگے میں ایسے سے بات نہیں کرنا چاہتا جو عربی نہ پڑھا ہو، پہلے عربی پڑھ کے آؤ پھر اس کے بعد مجھ سے بات کرو کہ میں اردو والوں سے بات نہیں کرتا۔ تو کیا صحیح ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیے کم علمی ہے لوگوں کی۔ ہمیں اس بات کی بڑی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے علماء طبقے کی یہ مینٹالٹی بن گئی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی سوال لے کر کے جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ خوش بختی سے اس کا جواب دیں، استقبال کریں کہ یار سامنے والا بندہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اچھے سے اسے ڈیل کریں، وہ غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ تم کیا عالم ہو چلے آ رہے ہو، تم کو معلوم بھی ہے صحیح کیا ہوتا ہے غلط۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے، یہ طریقہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک عالم دین ہیں، آپ سے الٹے سیدھے ہر بدو آتے تھے، بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثیں پڑھی۔ ایک بدو آیا، نبی کی چادر پکڑ کے کھینچ لی، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، جوشیلے آدمی تھے، اللہ کے نبی حکم دیں اس کی گردن اڑا دیں۔ اللہ کے نبی ارے بھائی ٹھہرو، بدو ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، اتنی زیادہ تہذیب نہیں ہے اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کرتے تھے، اللہ کے نبی سے۔ لیکن کبھی زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح سے پلٹ کے جواب دیا ہو جیسا طریقہ آج ہمارے علماء کا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی بات نہیں ہوتی، یہ کم علمی ہوتی ہے۔ اگر کسی عالم کے پاس آپ جائیں گے، اس کے پاس علم ہے، جیسے ہمارے پاس آپ آئیں، آپ کہیں کہ مولانا آپ نے یہ جو قرآن کی آیت پڑھی، یہ جو حدیث پڑھی، یہ کہاں لکھی، ہم کھٹ سے آپ کو صحیح مسلم اٹھا کر کے دکھا دیں گے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ جب دلیل نہیں ہوتی، بے سر پیر کی باتیں کی جاتی ہیں۔ خاص طور سے آج کل مساجد کے ممبروں پر جو لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ مطالعے کی بہت کمی، ساری باتیں اپنی ہوتی ہیں ان کی، نہ کوئی قرآن سے دلیل ہے، نہ کوئی شروعات میں برکت کے طور پر ایک آیت پڑھ دی، اس کے بعد نہ حدیث کا پتہ نہ قرآن کا پتہ، جھونکے جا رہے ہیں جو سمجھ میں آ رہا۔ تو جب آپ ان سے کہنے جائیں گے کہ مولانا صاحب اس بات کی دلیل، تو وہ غصہ ہی کریں گے آپ کے اوپر، کیونکہ وہ قرآن حدیث سے کوئی بات انہوں نے کی نہیں ہے، آپ نے مانگ لی قرآن و حدیث۔ اور یہ کہنا کہ یہ کہنا تو بہت بڑی حماقت کی بات ہے کہ پہلے عربی پڑھو جا کر کے۔ بھائی کیا حدیثیں صرف عربی میں ہیں؟ اس وقت حدیثیں الحمدللہ انگلش میں بھی ہیں، الحمدللہ اردو میں بھی ہیں اور عربی میں بھی ہیں۔ اگر کوئی اردو جانتا ہے اس کو آپ اردو میں دکھائیں، اگر کوئی انگلش جانتا ہے اس کو انگلش میں۔ یہ ہمارے علماء کی، بڑے علماء کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں تج دی حدیث کو ٹرانسلیٹ کرنے میں، قرآن کو ٹرانسلیٹ۔ اگر یہ بتائیے کہ ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ ہوتی اور عام لوگوں کو سمجھانا نہ ہوتا تو علماء کیوں ایسا کرتے؟ عالم تو سمجھ ہی رہا ہے عربی میں، قرآن بھی سمجھ رہا ہے، حدیث بھی سمجھ رہا ہے، وہ سمجھانے ہی کے لیے آپ کو تو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔
تو اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے پہلے عربی پڑھ کے آؤ، یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ، تو یہ اس کی کمی علمی ہے. آپ علم والے سے رجوع کریں اور وہ جو آپ کو بتائے کہ یہ حدیث صحیح ہے نہیں صحیح ہے تو پھر آپ اس کی بات پر اعتماد کریں. اور اگر فلانے مولانا صاحب جن کی بات پر آپ کو آبجیکشن ہے وہ اگر آپ سے بفر رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں تو آپ ان سے نہ پوچھیں، بات ختم ہے. کیونکہ ہم نے بتایا نا کم علمی ہوتی ہے تو آدمی جواب نہیں دے پاتا، سوچتا ہم عالم ہیں یار، ہم ان کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے، تو یہ سوچیں گے بتاؤ مولانا صاحب. حالانکہ یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، یہ کوئی خراب بات نہیں ہے. بھائی آپ یہ سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع سے اٹھ کر کے کوئی کیسا بھی سوال کر سکتا ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہر چیز کا ہم جواب دے دیں. تو اگر نہیں معلوم ہم کہہ دیں گے بھیا نہیں پتہ ہے، اگلی بار بتا دیں گے، اس میں غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ سب طریقے غلط ہیں. اگلا سوال، مولانا صاحب کیا خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اچھا یہ ہے، یہ بھی دیکھیے اہم سوال ہے. خودکشی کرنے والا، خودکشی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. خودکشی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک میں سورہ نساء میں آیت آئی ہے لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت قتل کرو. یہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. اور ایک دوسری آیت میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو خودکشی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے خود کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی تو وہ شخص جہنم میں یہی عمل کرتا رہے گا. اور جس نے خود کو زہر پی کر ہلاک کیا تو وہ شخص جہنم میں یہی عمل کرتا رہے گا. اور جس نے خود کو لوہے کی کسی دھاردار چیز سے خودکشی خود کی کر لی یا خود کو مار لیا، ہلاک کر لیا، تو وہ شخص جہنم میں یہی عمل کرتا رہے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. اور الفاظ ہیں خالدن مخلدن ابدا، کہ وہ یہ کام ہمیشہ ہمیش کرتا رہے گا. تو یہ خودکشی کرنے والے کے بارے میں ہے. لیکن جو یہ سوال ہے کہ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ ایمان والا ہے، مومن شخص ہے، تو وہ اپنی سزاؤں کو بھگت کر کے اللہ سے یہی امید ہے. حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن علماء نے یہی بات کہی ہے. دلیل تو اس کے اپوزٹ ہے. حدیث میں تو خالدن مخلدن ابدا کی خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں یہ کرے گا، حدیث میں تو یہ ہے. لیکن اس حدیث کی تشریح جو علماء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن بہرحال ہم نے بتایا کہ جرم جو ہے بہت بڑا ہے. اس جرم سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. یہ صحیح نہیں ہے کرنا. یہ بالکل جو ہے بزدلوں کی علامت ہے. بھائی خودکشی آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، ان حالات سے آپ لڑنے کی صلاحیت پیدا کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے. اللہ تعالیٰ ہی سارے کاموں کو حل کرنے والا ہے. آپ محنت کریے کہ یہ جو حالات آپ پر آئے ہیں، آزمائش کا دور آیا ہے، یہ ٹل جائے، انشاءاللہ معاملات سازگار ہو جائیں گے. خودکشی اس کا حل نہیں ہوتا ہے. اگلا سوال ہے کوے کا گھر کی دیوار وغیرہ پر بیٹھ جانا یا بولنا اور کائیں کائیں کرنا، اس کا کیا کوئی ماحول پر، سماج پر اثر پڑتا ہے؟ جی نہیں، بالکل کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ اماں دادی والی حدیثیں ہیں، اس کا حدیث قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، کوئی خرابی کی بات نہیں ہے اگر کوئی پرندہ ہو، یعنی پرندہ بھی کوئی منحوس نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی الو. بہت سے لوگ الو کو دیکھ لیتے، کہتے ہیں ارے گڑبڑ ہو گیا. الو سے بھی کوئی خراب بات نہیں ہے، اس سے بدفعل نہیں لینا چاہیے. بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جو ہے فلاں مہینہ منحوس ہے، محرم کا مہینہ آیا شادی نہیں کریں گے، فلانا مہینہ آیا شادی نہیں کریں گے. یہ سب غلط. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفر، سفر بھی منحوس نہیں ہے. اور یہ لوگوں کا نظریہ کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو اب نہیں جائیں گے آگے ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا. کوا بول رہا ہے اگر دیوار کے اوپر تو اس کا مطلب مہمان آنے والے ہیں یا کوئی مصیبت آنے والی ہے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، کوئی جانور راستہ کاٹ گیا یا کوا بول گیا یا کوئی مہینہ منحوس ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، رواجات میں آتی ہیں. ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اسلام میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اگلا سوال، وندے ماترم کا مطلب کیا ہے اور اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ امپورٹنٹ سوال ہے، 15 اگست آنے والی بھی ہے. دیکھیے وندے ماترم کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اس لیے بھی نہیں ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا راشٹریہ گیت نہیں ہے. جو ہمارا راشٹرگان ہے جن گڑ من ادھینائک جے ہو، وہ ہمارا راشٹریہ گیت ہے. اس کی کوئی بے عزتی کرے، اس کی کوئی توہین کرے، اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ قومی ترانہ ہے انڈیا کا. لیکن جو وندے ماترم ہے یہ قومی ترانہ نہیں ہے. یہ مطلب پوچھ رہے ہیں، اس میں مطلب بھی انشاءاللہ بتائیں گے. یہ جو وندے ماترم ہے اس پر بھی ڈیٹیل لیکچر ہمارا پڑا ہے یوٹیوب پہ. یہ ایک بنکم چندر چٹرجی ہوئے برہمن، ان کی ایک کتاب ہے
اس کتاب میں آنند مٹھ اس کا نام ہے، ناول ہے، ناول، اس ناول میں یہ گیت لکھا ہوا ہے، اور وہ ناول اگر کوئی پڑھ لے گا، وہ ناول پوری کی پوری ایسی لکھی گئی ہے جس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے، یعنی اس میں دشمنی مار کاٹ ہی کی باتیں ہیں۔ اور اگر آپ گہرائی سے اس ناول کا مطالعہ کریں گے تو اس ناول میں ملک دشمنی کی بھی بو آتی ہے، یعنی ملک سے، کیونکہ اسی ناول میں بنکم چندر چٹرجی نے انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اسی ناول کے اندر، جس ناول میں یہ گیت لکھا ہے۔ یہ گیت تو صرف ایک گیت ہے نا، یہ پوری ایک ناول ہے جس کا نام ہے آنند مٹھ، اس ناول میں یہ گیت لکھا ہے، وندے ماترم۔ وندے ماترم کا مطلب کیا ہے؟ میں تیری پوجا کرتا ہوں، میں تیری وندنا کرتا ہوں، اے میری ماں۔ ماں کہا گیا ہے ملک کو، یعنی اے میرے ملک میں تیری پوجا کرتا ہوں۔ تو یہ ایک مسلمان نہیں بول سکتا، کیونکہ مسلمانوں کا جب بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید، ہم اسی میں اس کا انکار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اس میں کسی کو برا، جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں، اس لیے نہیں ضرورت ہے کیونکہ بھائی دیکھیے، ہم عزت سب کی کرتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں، محبت سب سے کرتے ہیں، لیکن کوئی گیت پڑھنا جو جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، اس کے لیے آپ ہم کو پابند نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم عزت تو کرتے ہیں لیکن کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر خدا نخواستہ کوئی بات آئے تو ایک مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ مقدس ہستی ایک مسلمان کے لیے کوئی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کیا کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے؟ آپ کے وہاں معیار محبت کا عبادت کرنا ہوگا، لیکن مسلمانوں کے وہاں محبت کا معیار عبادت کرنا نہیں ہے۔ محبت مسلمانوں کے وہاں الگ ہے اور عبادت الگ ہے۔ عبادت مسلمان صرف اپنے معبود کی کرتے ہیں، اور معبود مسلمانوں کا صرف ایک اللہ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا جو سر ہے وہ اللہ کے در کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس لیے معاف کریے گا جو ہمارے اہل وطن بھائی ہیں، آپ ہم کو وطن کا غدار کہیں یا کچھ کہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم عبادت نہیں کر پائیں گے وطن کی، محبت کرتے ہیں، اور ہم نے اس کا ثبوت دیا ہے۔ جنگ آزادی میں ہمارے ہزاروں علماء پھانسیوں کے پھندے پر چڑھ گئے، ہم نے سب کچھ کیا۔ آج بھی اگر ہمارے وطن کی طرف کوئی بری آنکھ دکھائے گا تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا ابھی جب پاکستان سے جنگ کا نمبر آیا تو کرنل صوفیہ ہی آگے بڑھی، تو آج بھی مسلمان ان چیزوں میں پیچھے نہیں ہیں، لیکن مسلمان عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے۔ اس میں چونکہ شرکیہ لفظ ہے یہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے ملک تیری۔ مسلمان وطن دوست ہے، وطن پرست نہیں۔ پرستش صرف اللہ کی مسلمان کرتا ہے، اور اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ باقاعدہ قرآن میں شرک کی بے انتہا جگہوں پر مذمت آئی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو کنڈم کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم کسی گناہ کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ سب کی تو مغفرت کر دے گا لیکن شرک کی نہیں مغفرت کرے گا۔ اور فرمایا گیا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتے ہیں، ومأواہ النار، اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیتیں اس طرح کی بکھری پڑی ہیں جس میں شرک کی مذمت آئی ہے، تو کوئی بھی ایسا عمل مسلمان نہیں کر سکتے ہیں جس میں شرک کی بو آتی ہو۔ تو وندے ماترم نہ کہیے، آپ سارے جہاں سے اچھا پڑھیے اور جن گڑ من پڑھیے، اور اس کے علاوہ جو گیت ہوں اچھے وطن دوستی والے جس سے وطن پرستی کی بو نہ آتی ہو تو آپ وہ سارے گیت پڑھ سکتے ہیں۔ مسلمان کالجز، مسلمان اسکول بھی احتیاط کریں کہ یہ گیت اپنے وہاں نہ پڑھائیں، اور صاحب بتا دیں کہ یہ ہمارا جو مین عقیدہ ہے، مین ڈھانچہ ہے عقیدہ توحید، اس کے خلاف جاتا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں بول سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سوال جواب کا سیشن کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے، کسی کا پرسنل سوال۔ اسلام کے بعد برسوں سے سنا جا رہا ہے کہ کم سے کم دعا مانگی جائے، تو یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں 20 سال سے، نماز کے بعد، نماز کے بعد، جی جی، جس کے بعد سنت موقدہ ہے، ان کو کہا بہت کم دعا مانگی جائے، اور اس کے بعد سنت موقدہ دیر نہ کی جائے، اس کو پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دعائیں خوب مانگی جا رہی ہیں، اور جب یہ دل میں بات آئی کہ کم مانگی جائے تو پھر ہمارے دل میں ایک بات آئی، برسوں کے بعد ابھی جلدی ہی آئی، جو 1 سال سے، کہ پوچھیں کہ آخر وہ مختصر اس سے کیا مراد ہے۔ مراد دیکھیے، نماز کے بعد جو دعا کا مسئلہ ہے، تو نماز کے بعد دعا جو ہم لوگ کرتے ہیں جس طرح سے، وہ ثابت نہیں ہے کہیں سے۔ انصاف کی بات یہ ہے
مسنون دعا آپ کی نماز میں آلریڈی ایڈ ہے. جو ہم کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ مسنون دعا ہے، اور اگر اس کا آپ ترجمہ جان جائیں تو یہ زبردست دعا ہے، بہت زبردست. تو جن حدیثوں میں اگر یہ بات آئی ہے کہ جو ہے نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا آلریڈی نماز میں ایڈ ہے. تو نماز کے بعد، جماعت کے بعد جو اس طرح سے دعا ہوتی ہے، یہ دعا کہیں سے نہیں ثابت ہے، کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ہے. آپ عرب میں چلے جائیں، وہاں دعا نہیں ہوتی، وہاں دعا نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہاں کا رہا، یہاں چونکہ لوگ عربی زبان سمجھتے نہیں، عربی زبان سمجھتے نہیں، تو انہوں نے جب وہ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھی تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار دعا تو ہم نے مانگی نہیں، تو اب وہ بیچارے الگ سے دعا مانگنے لگتے ہیں. عمل کے اوپر عمل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ ایک عمل یہاں چل رہا ہے، اب یہ عمل ختم ہو جائے، آپ کہیں اب ہم بھی ذرا بیٹھیں گے کرسی پہ، ہم بھی یہ عمل کریں گے، تو عمل کے اوپر عمل کا مطلب کیا ہے؟ آلریڈی دعا ہو چکی، دعا کے اوپر دعا کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اسی لیے ہم نے کہا نماز کے بعد جو مروجہ طریقے پر ہمارے وہاں یہ دعا کی جاتی ہے، یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں، بالکل نہیں ثابت ہے. یہ جو ہے اس میں احتیاط کرنا چاہیے ہو سکے، لیکن چونکہ یہاں پر ایک رواج ہے، اس لیے کوئی بہت زیادہ ضدی ضدور کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے لڑائی دنگا کرنے لگیں. ہوتا یہ معاملہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم اس میں ضد پہ اڑ جاتے ہیں. ضد پہ نہیں اڑنا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو سلیقے سے، امام صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ دھیرے دھیرے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز کے بعد اس طرح کی دعا نہیں ثابت ہے کسی حدیث سے، آلریڈی دعا اس میں ایڈ ہے. آپ کے پاس دلائل ہیں اور آپ کو ہم نے یہ مسئلہ بتا دیا، آپ کا من نہ کرے، آپ نکل آئیے، کیا دقت ہے؟ وہ کر رہے ہیں، ہم تو اکثر ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے تو ہم شریک ہو گئے. وہ بھی اس میں نہیں شریک ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے امام صاحب دعا کروائیں، تبھی ہم اپنے حساب سے، ہمارے جو اذکار ہیں، سنت اذکار فرض نماز کے بعد بہت سے ثابت ہیں، تو وہ سنت اذکار ہم کر لیتے ہیں اپنے، اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں آرام سے. تو ہم اس چیز سے بھی بچ جاتے ہیں جو یہ مروجہ طریقہ ایجاد ہوا ہے، ہماری دعا بھی ہو جاتی ہے اگر ہمیں کرنا ہے. ورنہ جو سنت اذکار ہم کرتے ہیں اسی میں دعائیں ایڈ ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے. زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہم اٹھ کے چلے آتے ہیں، چونکہ ہم کو ایک چیز پتہ ہے تو ہم اس کا کوئی روٹین نہیں بناتے. ہاں یہ بھی بات ہے کہ بہت زیادہ لان تان کرنے والا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایک رواج انڈیا میں چل رہا ہے. تو اب یہ امام صاحب کی، خطبہ کی، علماء کی ذمہ داری ہے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ چیز کوئی ایسی ضروری نہیں ہے، کبھی امام صاحب کر لیں کبھی چھوڑ دیں. دھیرے دھیرے ان سب چیزوں کی مشق ہونی چاہیے. عرب وغیرہ میں آپ جائیں گے حج وج کرنے، نہیں ہوگی دعائیں. دھیرے دھیرے تو 70 سال ہو گئے. ہاں وہی بتا 70 سال وہی بتا رہے، دھیرے دھیرے 70. دھیرے تو قیامت تک یہ مشکل. ہاں لیکن پھر بھی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک بار کہہ دیں، اور وہ نہیں مان رہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ابھی جلدی کی بات ہے، مفتی مسیح اللہ صاحب سے میں نے پوچھا ہاں کہ مفتی صاحب سے کیا بولا تھا، تو انہوں نے کہا سلام کے بعد اللہم انت السلام پڑھ لیں، اس کے بعد میں یہ سنت اذکار میں ہے، دعا میں نہیں ہے. ہاں ہاں بہرحال اتنا پڑھ لیں، ہاں اس کے بعد آپ سنت موقع کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہاں ہم نے کہا لوگ چکن گولیاں کرنے لگتے ہیں، ہاں ان کی پرواہ نہ کی جائے. ہاں سنت اذکار ہم نے اسی کو بتایا ہے جو نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، اس کو ہم سنت. تو اللہم انت السلام و منک السلام، یہ غالباً بخاری یا مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے. یہ تو وہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ سنت اذکار آپ پڑھ لیں. وہ دعا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مروجہ طریقہ ہے نا کہ سارے لوگ امام صاحب کا پتہ چلا راستہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے، امام صاحب ہاتھ اٹھائیں تو ہم بھی اٹھائیں، امام صاحب منہ پہ لے جائیں تو ہم بھی، یہ جو مروجہ طریقہ ہے یہ کسی حدیث سے نہیں ثابت. باقی آپ سنت اذکار کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ کسی کو ٹوک رہے ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک بار کہہ دیں. اب وہ خود آلریڈی مفتی ہیں، عالم ہیں، وہ سمجھیں، ان کا کام جانیں. آپ اپنے آپ سے بری ذمہ ہیں، آپ نے بتا دیا کہ یہ چیز ثابت نہیں تو نہیں کرنا چاہیے. اب وہ نہیں مان رہے. کئی علماء کرام کی موجودگی میں بھی ہے. ہاں 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 وہ بتا رہے ہیں نا، مانتے نہیں ہیں. دھیرے دھیرے آپ کی وہی بات 70 سال تو وہ 70 ہی سال، دھیرے دھیرے 170 ہوں گے. لیکن وہ لوگوں میں یہ ہے کہ موقع دیکھ کے ٹوکو، مزاج کو دیکھو، جی جی ہر چیز، تو یہ سب دیکھیں گے تو قیامت تک. ہاں ہاں صحیح. نہیں موقع نہیں ہم بتا رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک بار بتا دیں. اب وہ ماننے نہیں ماننے کیا کریں گے؟ اس کے لیے لڑائی کریں گے کیا؟ بس وہی بتا رہے ہیں. بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، بگاڑ کا کوئی مسئلہ نہیں.